آپ دیکھ رہے ہیں انفو بلاسٹر۔ ایلینز یعنی خلائی مخلوق کے قصے اور کہانیاں تو آپ نے بہت پڑھی اور سنی ہوں گی، اور یقیناً اس پر سائنس فکشن موویز بھی دیکھی ہوں گی، مگر سوال یہ ہے کہ خلائی مخلوق بھی کوہکاف کی شہزادیوں اور سمندر کی جل پریوں جیسی کوئی خیالی چیز ہے، یا فی الحقیقت اپنا کوئی وجود رکھتی ہے؟ تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں گزارش کرتا چلوں اپنے نئے آنے والے ویورز سے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری طرف سے آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو فی الفور مل سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ٹیلی گراف کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بلغاریہ کے خلائی تحقیق کے قومی ادارے کے ایک سائنسدان لشزار فلیپوف کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 سال سے وہ ایک خلائی مخلوق سے رابطے میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے ایلینز نے ان کی لیبارٹری کو 3 سوالات پر مشتمل ایک پیغام بھیجا تھا، اور ہمارے ماہرین اس اجنبی زبان اور علامتوں کو سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فلیپوف کہتے ہیں کہ خلائی مخلوق ہمارے آس پاس ہے اور ہر وقت ہم پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ خلائی مخلوق ہمارے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتی، بلکہ وہ ہماری مدد کرنا چاہتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا علم محدود ہے اور ہم ان کی زبان سمجھ نہیں پا رہے۔ کئی اشروں سے گاہے بگاہے اڑن تشتریاں یعنی اسپیس شپس زمین پر اترنے یا دیکھے جانے کے دعوے کیے جا رہے ہیں، مگر اکثر اوقات تحقیق کے بعد انہیں محض نظروں کا دھوکہ یا تخیل کی پرواز قرار دیا جاتا ہے۔ اشروں کی ریاضت اور خلا میں کیے جانے والے تجربات کے بعد کسی خلائی مخلوق کی کھوج نہ ملنے کے باوجود فلکیات کے ماہرین کی ایک بڑی تعداد کو یقین ہے کہ خلائی مخلوق اپنا وجود رکھتی ہے، مگر ہمارا علم اور ہماری موجودہ ٹیکنالوجی ان کا پتہ چلانے اور ان سے تعلق قائم کرنے سے قاصر ہے۔ برطانیہ کے معروف ماہر فلکیات لارڈ ریس کہتے ہیں کہ میرے خیال میں ہم فی الحال یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہماری زمین سے باہر مخلوق کی شکل و حیت کیا ہے اور ان کا علم کتنا وسیع ہے۔ ان کے بارے میں سوچنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے بندر کا آئنسٹائن کے نظریات کے بارے میں سوچنا۔ پچھلے سال فلکیات کے ماہرین نے ایک کانفرنس میں یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ کائنات کی کہکشاؤں میں موجود شمسی نظاموں میں کم از کم نصف نظام ایسے ہیں جن میں زمین جیسا موسم اور حالات رکھنے والے سیارے موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہاں زندگی کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا، مگر اس کی شکل اور ذہانت کا معیار کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ ناسا کے ایک سائنسدان کا کہنا ہے کہ خلائی مخلوق کے حوالے سے ہم عموماً اسے اپنے پیمانے میں جانچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ وہ کسی اور شکل کی ہو اور اس کا جسمانی نظام کسی اور طرح کام کرتا ہو۔ ناسا ہی کے ایک اور سائنسدان کا خیال ہے کہ ہمارے نظام شمسی سے باہر زیادہ تر سیاروں کی مخلوق اپنے سیارے کے تمام وسائل استعمال کر چکی ہے، اور اب وہ بڑے بڑے خلائی جہازوں میں خانہ بدوشی کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ وہ اپنے سیارے جیسی کسی زمین کی تلاش میں ہے جسے اپنی کالونی بنا سکے۔ ناسا کے ایک خلا باز ایڈگر مچل نے، جو 1971 کے چاند پر جانے والے اپولو 14 کے مشن میں شامل تھے، 2009 کی سالانہ کانفرنس میں کہا تھا کہ ایلینز کی موجودگی کے شواہد موجود ہیں، مگر امریکن گورنمنٹ اسے چھپا رہی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ کائنات بہت وسیع ہے، پیچیدہ اور حیرت انگیز ہے، مگر اس وقت ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ کائنات میں سفر کر سکیں اور اس کے رازوں کو جان سکیں۔ سائنسدانوں کو توقع ہے کہ خلا اور خلائی مخلوق کے بارے میں ان کا علم زیادہ عرصے تک محدود نہیں رہے گا، اور جب علم میں وسعت آئے گی تو سیاست اور جنگیں کہکشاؤں کے دوسرے سیاروں پر ہوا کریں گی، اور بہت ممکن ہے کہ وہ جنگیں ہمارے اور خلائی مخلوق کے درمیان ہوں۔ گویا زمین سے باہر میدان جنگ تلاش کرنے والے سائنسدانوں کی بھی کمی نہیں ہے، تاہم زیادہ امکان یہی ہے کہ جب بھی کسی انسان اور خلائی مخلوق کے درمیان تعلق قائم ہوا تو دونوں فریق خیر سگالی جذبات اور تعاون کے فروغ کے لیے کام کریں گے۔ تو ہماری کائنات کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا واقعی ایک دن ایسا آئے گا جب ہم کسی اور کائنات کی مخلوق سے رابطے میں ہوں گے؟ یہ نئی مخلوق کیسی ہوگی اور اس کے ساتھ ہمارے تعلقات دوستانہ ہوں گے یا دشمنی پر مبنی ہوں گے؟ فی الحال یہ سب قیاس آرائیاں ہیں جو سائنسی حلقوں میں اکثر ہوتی رہتی ہیں، اور مستقبل میں بھی ایسی باتیں ہوتی رہیں گی۔
آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری طرف سے آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو فوراً مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔